کسی نے کیا خوب کہا ہے، زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، مذہب کی زبان ہوتی ہے۔ دی مسلم انسٹیٹیوٹ کے لٹریری سب کمیٹی نے اسے سچ ثابت کر دکھایا۔ جی ہاں، گزشتہ 11 دسمبر 2024 کو غیر مسلم اردو ریسرچ اسکالرز قومی سیمینار 2024 کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر استقبالیہ تقریر جناب نثار احمد نے دی، جہاں نظامت کے فرائض پروفیسر ڈاکٹر نعیم انیس نے دی۔ صدارت ڈاکٹر زین رمیش، صدر شعبہ اردو ونود بھاوے، یونیورسٹی ہزاری باغ۔ مخالف خواہ میں جناب امیت کمار، جناب کلدیپ راج آنند، محترمہ ساتو بائی جھانسی، جناب ترنگ سوریا، محترم اوما سیٹیا، جناب چندر بھوشن اور جناب انوپ سنگھ نے اپنے اپنے مقالے پڑھے اور خوب سیکریٹری تھے۔ اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ 2017 میں جتنے ریسرچ اسکالر آئے تھے 10 آئے تھے، الحمدللہ آج 10 کے 10 جو ہیں وہ کسی نہ کسی کالج یونیورسٹی میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور آج بھی وہ مسلم انسٹیٹیوٹ کو یاد رکھتے ہیں۔ جب ہم لوگوں نے آج یہ سیمینار کے کارڈ کو فیس بک پر شیئر کیا 2 روز پہلے، تو ان سبوں نے میسج کیا، اس کو شیئر بھی کیا، اور یہ کہا کہ ہم لوگوں کا پہلا سیمینار جو تھا وہ مسلم انسٹیٹیوٹ میں تھا۔ تو مسلم انسٹیٹیوٹ نے ایک موقع دیا ہے نئے لکھنے والوں کو، کیونکہ ہمیں نئے لکھنے والوں سے امیدیں بہت زیادہ ہیں کہ یہی اردو کا مستقبل ہے، انہیں ہی اردو کو آگے لے کے جانا ہے۔ مسلم انسٹیٹیوٹ میں پابندی سے یہ سیمینار ہوتا ہے۔ اس دفعہ سیمینار اس حوالے سے کرانے کی ضرورت یوں بھی محسوس ہوئی کہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے وہ اسکالر جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے اور وہ اردو میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیسا لکھ رہے ہیں۔ دراصل یہ اردو کے سفیر ہیں، اور یہی اردو کے فروغ میں پورے ملک میں اور بیرون ملک میں بھی اہم خدمات انجام دیں گے، یہ ہمارا یقین ہے، کیونکہ ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں نے زبان کی جو خدمت کی ہے وہ ہم بھلا نہیں سکتے۔ جاوید اختر صاحب تھوڑا سا کل پرسوں مایوس، سبھی کلکتہ آ گئے، میں ان کا بہت بہت خیر مقدم کرتا ہوں۔ بہت سارے مقالہ نگار ایسے ہیں جو پہلی بار آئے ہیں، یہ سبھی شاید ویسے ہی ہیں، سبھی ایک دم میں نے نووارد ہے کلکتہ میں۔ کلکتہ بھی ان کے لیے بالکل نئی جگہ ہے، اور آج کا یہ سیمینار بھی ان کے لیے بڑا عجیب و غریب ایک ماحول پیش کر رہا ہے، تو میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کلکتہ سے جب وہ لوٹیں تو کلکتہ کی یادوں کے ساتھ لوٹیں کہ کلکتہ شہر ادب ہے، اور یہ شہر ادب اس لیے ہے کہ یہ زبان اور کلچر کا ایک ملا جلا سنگم جو ہم پیش کرتے ہیں، ایک تہذیب جو ہماری لے کے ہم چلتے ہیں، اس تہذیب کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں، اور کلکتہ سے جب لوٹیں تو ان کی یادوں کو اپنے علاقوں میں جہاں جائیں اور اپنے مقالے میں، یا آپ اور بھی کچھ اگر آپ کی تخلیق ہے تو اس میں پیش کریں، تاکہ کلکتہ کے وسعت دماغی کا یا دل جو بڑا ہے کلکتہ کا ادب کے حوالے سے اور زبان کے اعتبار سے، وہ لوگوں تک سامنے آئے اور پہنچ سکے۔ ہم اگر دوسرے لوگوں کو اپنے قریب کسی کو بھی لانا چاہیں لا سکتے ہیں، تو اس کا بہت مؤثر اور میڈیم ذریعہ ادب ہے۔ ادب کے ذریعہ، کیونکہ ادب ہمیں تہذیب سکھاتا ہے، تعلق کی اہمیت ہم پر واضح کرتا ہے، اور زبان تو بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ زبان اپنی شیرینی سے، اپنی مٹھاس سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیتی ہے، دلوں میں گھر کر لیتی ہے، اور یہ اردو کی محبت ہی تو ہے کہ جو اتنے سارے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اردو کا انتخاب کیا، اور ان کا یہ انتخاب ہندوستان کے سیکولر ہونے کی ایک زندہ مثال ہے۔ ان کا یہ انتخاب یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، زبان جس زبان کو استعمال کر لے وہ زبان اس کی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں نے اسی نہج پہ سوچا، کیونکہ آج جو ملک کا ماحول ہے، جس طریقے سے اردو کو مورد الزام ٹھہرا کر اور اردو پر ایک مخصوص اس کے فروغ میں ہندو اور مسلمان دونوں نے برابر کی شرکت کی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں ہماری گنگا جمنی تہذیب پر ہمیں فخر ہے۔ ہمارے یہ آج کے جو اسکالر یہاں آئے ہیں، ملک کی مختلف جامعات میں یہ تحقیقی مقالے لکھ رہے ہیں، تو
ऐसे में ये सूरत बनती है, ये उम्मीद बनती है कि इस तरह के लोग जब माशरे में, सोसाइटी में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस से वाबस्ता होंगे तो यकीनन मोहब्बत और अमन का पैगाम देंगे। यही वजह थी कि हमने ऐसे स्कॉलरों को यहाँ जमा करने की कोशिश की। सेमिनार तो बहुत से होते रहते हैं, लेकिन ये सेमिनार यकीनन मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तारीख में संगमील की हैसियत रखता है और ये हमेशा याद किया जाएगा। अहले कलकत्ता भी इसे नहीं भूलेंगे कि हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से जो लोग आए उन्होंने उर्दू में किस अंदाज से मकाला पढ़ा। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ कि कहीं पर भी उर्दू के मुस्तकबिल को कोई ख़तरा है। और आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने पूर्वजों से, अपने असलाफ से, अपने बुज़ुर्गों से जब इस बात की चर्चा कीजिएगा, तज़किरा कीजिएगा, तो वो भी यही कहेंगे कि हमारे वक्त में भी उर्दू के हवाले से इसी तरह की गुफ्तगू की जा रही थी। और आज भी देखिए उर्दू ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी, सलामत रहेगी। अब जो उर्दू का सेकुलर किरदार रहा है, जो तहजीबी विरसे की अलामत रही है उर्दू, उस हवाले से मैंने अपनी तकरीरों में, अपनी गुफ्तगू के दौरान ये बात अर्ज कर दी कि ये बड़ा कारनामा अंजाम दिया है मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने। इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए और ये बहुत अहम प्रोग्राम था। इससे जहाँ एक तरफ इस तरह के जो मफरूज़े हैं, मैं उसे मफरूज़ा कह रहा हूँ, मफरूज़े कायम करने की कोशिश की जा रही है, वो अपनी मौत आप मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ इस तरह के लोग जो यहाँ मौजूद हैं, जो अपनी मादरी ज़बान न होने के बावजूद उर्दू की तालीम हासिल कर रहे हैं, उर्दू की आला तालीम के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई होगी। और सबसे बुनियादी मामला यह है कि इससे एक बेहतर और अच्छा मस्बत पैगाम दूसरे तलबा और तालबात तक जाएगा और वो उर्दू की तरफ उनकी रग़बत बढ़ेगी। तो ये बड़ा मामला है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उर्दू में फ्यूचर नहीं है। आप बताइए कि अगर उर्दू का फ्यूचर न होता तो पूरे हिंदुस्तान में इतनी सारी यूनिवर्सिटियां, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के जिनकी हैसियत स्टेट यूनिवर्सिटी की है, उसमें शोबे उर्दू कायम है और उसमें तलबा और तालिबात की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। ये क्यों कर हो सकता था? और ये बच्चे, ये नौजवान और ये दोस्त हमारे जो उर्दू की तरफ रग़बत उनकी हो रही है, किन बुनियादों पर हो रही है? क्या कोई अपने मुस्तकबिल को ख़तरा लाहक करना चाहता है? कोई चाहता है कि हमारा मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ जाए? अगर उर्दू का कोई मुस्तकबिल न होता तो इन्होंने उर्दू को इख्तियार नहीं किया होता। हकीकतें कुछ अलग होती हैं और अमलन जो मामला होता है वो अलग होता है। ये हकीकत है कि कुछ सियासी कजरवी की वजह से उर्दू को जो उसका हक मिलना चाहिए था और जो मामलात होने चाहिए थे, उसमें ज़रा कोताही गवर्नमेंट की सतह से, सरकारों की सतह से वो हो रही है। उसके तदारुक की ज़रूरत है। इसी के साथ गुजारिश करूंगा मुस्लिम इंस्टीट्यूट के एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी निसार अहमद साहब से कि वो आएँ और इस्तकबालिया तकरीर से आज की तकरीब का आगाज़ करें। आज के हालात के तनाजुर में ये बहुत ही अहम है, इसलिए कि हम आज हमारे यहाँ मुस्लिम इंस्टीट्यूट में बहुत सारे सेमिनार होते रहते हैं, रवायती तौर पर होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं, जिसमें हमारे स्कॉलर्स आते हैं और अपना मकाला पढ़ते हैं, पेश करते हैं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ सालों से हम लोगों ने अपने तरीक़े को बदला है और ये बदलाव इस तरह आया है कि जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जिनको बहुत इंतज़ार करते हैं कि वो जब PhD की डिग्री लेंगे, जब उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिलेगी, तब बुलाया जाएगा, उनकी वज़ीराई होगी। हम लोगों ने इस रवायत को तोड़ने की कोशिश की। हम ये चाहते थे कि उनको पहले से हम बुलाएं और उनकी काबिज़ यहाँ मौजूद, वो सब नॉन मुस्लिम्स हैं, गैर मुस्लिम हैं और उर्दू पर PhD कर रहे हैं, उर्दू पर मुख्तलिफ मकालों के ज़रिए अपना प्रेजेंटेशन यहाँ देंगे। और इसलिए भी ज़रूरत है कि आज के बदलते हुए हालात में जब हमारे अंदर इतनी दूरियां पैदा हो रही हैं, तक़सीम हो रहा है हमारा जहन, हमारा दिल व दिमाग, तो हम ये समझते हैं कि हम उर्दू की, और उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो एक तहज़ीब की ज़बान है और उसका कोई मज़हब नहीं होता, ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता, मज़हब की ज़बान होती है। तो हमने ये कोशिश की कि अपनी इस ज़बान, इस खूबसूरत और प्यारी सी ज़बान की खूबसूरती को और ज़्यादा लोगों के सामने पेश करने के लिए ऐसे लोगों को बुलाया जाए जो उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। उर्दू अगर मुसलमानों की ज़बान होती तो सिर्फ हम ही लोग, चंद लोग होते, लेकिन ऐसे बेशुमार अफराद ऐसे हैं
جنہوں نے ہماری تاریخ بھی یہی بتاتی ہے. ہم ان تاریخوں پر نہیں جائیں گے, بہت طویل تاریخ ہے ہماری ان غیر مسلم حضرات کی جنہوں نے اردو کی بڑی یعنی کہ انہوں نے اردو کے اشاعت میں اپنا بڑا اہم رول ادا کیا ہے. لیکن مذہب زبان کے اعتبار سے ہم اور آپ سب ایک ہیں, اور ہم مل جل کر کے اس زبان کی ترقی اور بقا کی کوشش کرتے رہیں گے. تو آج کا سیمینار بہت اچھا. شاعر کی حیثیت رکھتے ہیں. شاعری کے کم و بیش تمام حسن چکبست کی شاعری میں موجود ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی شناخت کا ذریعہ قومی اور وطنی شاعری ہے. وطن ہم سب کو عزیز ہوتا ہے اور یہی ہمارے شناخت کا ذریعہ ہے. وطن ہی ہمارے آبا و اجداد کی پیدائش سے لے کر سازی وراثت کا گماز ہوتا ہے. اس کے مکینوں میں مختلف شکلیں, مختلف لباس, مختلف رسم و رواج, مختلف مذاہب, الگ الگ نظریات اور زبانیں ہوتی ہیں. وطن اور قوم ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہیں. قوم ایک ایسی ملت کو کہیں گے جو تاریخی ارتقاء سے پیدا ہوتی ہے, جس کی اقتصادی زندگی, نفسیات, چال چلن, رابطے, اصول و قوانین ایک سے ہوتے ہیں. وطن اور قوم کے باہمی تصور کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. انسان جس ملک یا قوم میں پیدا ہوتا ہے, پنپتا ہے, پھلتا پھولتا ہے, وہاں کی تاریخی و تہذیبی روایات سے اس کی گہری وابستگی ہو جاتی ہے. اقتصادی چیزیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور وطن کا ہر مسئلہ, ہر معاملہ سماجی, سیاسی اور مذہبی واقعات وطنیت کے جذبے کی بنیاد بن جاتا ہے. وطن کے قدرتی مناظر, پہاڑ, جنگل, ندیاں, جھرنے, موسم, چرند و پرند, یہ تمام چیزیں اور ان کے جڑیں جذبات و احساسات ہمیں وطن سے بے پناہ محبت کی. ان کی شعری سرمایہ کی طرف نگاہ کی جاتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک ممتاز شاعر تھے, جنہوں نے ہر صنف شگن, غزل, نظم, مثنوی, مرثیہ اور رباعی میں طبع آزمائی کی, جس کی پذیرائی اس عہد کے ممتاز شعراء ادبا نے کی ہے. جگر صاحب کی شاعری میں نیچرل, قومی اور اصلاحی رنگ غالب ہے, اور اردو کی کلاسیکی شعری روایت سے ان کا گہرا رشتہ ہے. دوسری طرف ان کے نثری کارناموں میں حدیث خودی, یاد رفقا, شہد جواں, یادگار نظیر, یادگار تصنیفیں ہیں, جن کی ادبی حیثیت مسلم ہے.